نے اپنے آپ کو خود چاہا کہ مجھے ایسا بنا دے. سبحان. ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا ابلج الوجہ، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا. سبحان. حسن الخلق، حسن کا پیکر، لم تعبہ سجلا، پیٹ نہیں بڑا ہوا تھا کہ بھدا ہو جائے، لم تزری بہ صعلا، پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں. وسیم قسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. وہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے، وہ ہے میرا آپ کا نبی، کہ جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے. جنت کی حور کو بھی دنیا میں لا کے بٹھا دو تو چوتھے دے آنکھوں کے کوئی حور دیکھیے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جن کے بارے میں میرے رب کی طرف سے الفاظ ہیں، وسیم، جس کو دیکھنے سے قیامت تک دیکھتے رہو دل نہیں بھرے گا. اللہ اکبر. قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے حسن غلام بن کے بیٹھا. فی عینیہ ضاج، موٹی آنکھیں، خوبصورت. فی اشفارہ وطف، لمبی پلکیں. یہ لڑکیاں لگاتی ہیں نا مصنوعی، اور دورو پتہ لگ جائے 2 نمبر کم ہو جائے. وہ میرے نبی کی خود لمبی تھی، لمبی. ازج، یہ بھویں بڑی گول تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ابھر آتی تھی. بس یہ آپ کے غصے کی علامت تھی، اظہار تو آپ کرتے نہیں تھے. لمبی پلکیں تھیں، اشکل، آنکھ لمبی اور سرخ ڈورے. احور، کالی سیاہ پتلی، سفیدی سفید. اہدب، پلکیں لمبی. ابرق، چمکتی. انجل، چمکتی. یعنی میرے پاس اردو میں لفظ کوئی نہیں مل رہا کہ میں ترجمہ کیسے کروں. ایسی اللہ نے آنکھ عطا فرمائی تھی. آپ ایسے سیدھا نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب کی آنکھیں جھک جاتی. اب ایسا کر کے دیکھتے تھے ایسے. ہاں. فی لحیتہ کفافہ، داڑھی گھنی تھی. اشنب، ایسے گولائی میں بال، دانت تھے. براق الثنایا، اتنے چمکیلے دانت تھے جب آپ ہنستے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا. مفلج، یہاں یہ پہلے 4 دانتوں میں ہلکا خلا تھا، ہلکا خلا تھا. یہ میرے نبی کی اتنی باتیں، ایک شے نہیں جو میرے نبی کی اللہ نے چھوڑی ہو ہم تک پہنچائی نہ. سبت القصد، سیدھا قد تھا. سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایسا نہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے. بڑے بے وقوف ہیں جو جوانی چی پیٹ کاٹ کے بہ جانے. کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ سارا کام آگے اللہ نے رکھا ہے. جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. اب میں سب سے پہلے جاؤں گا اور اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤں گا. مقام محمود پر جب اللہ فرمائے گا بیٹھو تو آپ کہیں گے میں بیٹھوں گا نہیں، پر حکم ہے بیٹھو تو میں مقام محمود پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ یا اللہ میں بیٹھ گیا. میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ مقام محمود مجھے لے کر جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، تو میں امت کو ساتھ لے کر جاؤں گا. اتنی بڑی ہستی تمہارا، اب تو کتابیں بھی نہیں ڈھونڈنی پڑتی، موبائل میں پوری زندگی موجود ہے. اگر فحاشی موجود ہے، حرام موجود ہے، تو پازیٹو بھی بہت سارا موجود ہے. تم اپنے نبی کو یہ اتنے فاصلے سے ساری زندگی پڑھ سکتے ہو. میرے نبی کیسے تھے؟ ایک واحد ہستی ہیں جن کی کسی چیز کو اللہ نے چھپایا نہیں ہے، زندہ رکھا ہے، آج تک زندہ رکھا ہے. کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے. میرے نبی کی پیڑھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدراف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی
بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن الخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن نتوشالہ بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اکیلی ہستی ہے، آدم تک پیڑھی اللہ نے رات رکھی ہے کہ دکھاؤ کوئی شک دکھاؤ اس کا۔ آپ نے کہا میری نسل میں میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا، میری نسل میں عبداللہ سے لے کر آدم تو خیر نبی تھے، شیس نبی تھے، بیچ میں غیر نبی آئے کہ کسی نے زنا نہیں کیا، میں پاکیزہ پانی کے ساتھ دنیا میں آیا۔ تو ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، اس میں ہیں پابندیاں، یہ پابندی کر رہے تو جا کے ڈگری پاؤ گے نا۔ اگر اس پابندی کو مشقت سمجھو تو پھر تو آپ ڈگری نہیں پا سکتے ہیں، کسی عہدے پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کچھ زندگی کو باؤنڈ کیا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے، لیکن عوض کیا ہے؟ عوض کیا ہے کہ جب اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلے میرے نبی جنت میں قدم رکھیں گے، اور فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے جنت میں جائیں گے، رکشے والے، ریڑھیوں والے، چھابڑیوں والے، یہ سب آگے آگے ہوں گے۔ نیک لوگ، مالدار لوگ، بادشاہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے۔ اور اللہ اس دن کا صلہ انہیں یوں دے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں غربت دی، آج یہ عزت ہے کہ ادھر بھی بیچ میں نبی، بیچ میں میرا نبی، ادھر بھی تم سارے مالدار پیچھے ہو، تم غریب۔ وہ ان کو تو صرف ایک قدم پر اپنی ساری غربت بھول جائے گی۔ پہلا ہوا کا جھونکا۔ دیکھو ہم زندگی چاہتے ہیں، موت پیچھے لگی ہوئی ہے، جوانی چاہتے ہیں، بڑھاپا پیچھے لگا ہوا، صحت چاہتے ہیں، بیماری پیچھے لگی ہوئی ہے، نعمتیں چاہتے ہیں، مصیبتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ان چار چیزوں سے ہم نہیں نکل سکتے۔ وہ کیا جوانی ہے جو کل لاٹھی تک پہنچا دے، وہ کیا صحت ہے جو بیڈ پہ گرا دے، وہ کیا پیسہ ہے جو کل کو ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے پہلا اعلان ہوگا، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے میرے بندو بندیو ہمیشہ زندگی مبارک ہو، اب موت کوئی نہیں ہے۔ تم اپنے نبی کو فالو کرو، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے۔ میں کہتا ہوں ظاہری نقل ہی اتار لو، پھر بھی اللہ اپنا حبیب بنا لے۔ نقل مار کے ہمارے زمانے میں تو بڑے پاس ہوتے تھے، اب تمہیں تو اسائنمنٹ ملتی ہیں، اس میں تو نقل ہو نہیں سکتی، اسی طرح نقل دے بادشاہ سے تو نقل مار کے پاس ہوتے رہے، ایف ایس سی سے آگے گزر گئے۔ سینٹرل ماڈل جیسا اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسا کالج۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، فاتبعوہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میرے حبیب کا اتباع کرو۔ ان سے بڑا محسن دکھا دو، ان سے زیادہ رونے والا دکھا دو، ان سے زیادہ مخلص دکھا دو، ان سے زیادہ تڑپنے والا دکھا دو، ان سے زیادہ دکھ درد والا دکھا دو۔ قیامت کا دن جب میری ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں اپنی بیوی سے کہوں گا تو میری کچھ نہیں لگتی، میری اولاد مجھے کہے گی تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو۔ جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ آج جان بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ میری جان بچا لے۔ نبی کہیں گے نفسی نفسی، ایک ہستی کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ساری عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ ابراہیم کہیں گے یا اللہ باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا حبیب، میرا نبی، آپ کا نبی کہے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ آواز چھا جائے گی پورے معاشر میں،
نظریں گھومیں گی کہ یہ کون ہے، یہ الگ پکار کیوں ہے، یہ الگ پرسوز آواز کیوں ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، حسان کہتے ہیں تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ شعر اتنا وزنی